نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے، اس لیے اس روزے کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے اس کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے روزے کے فضائل کو جاننا ضروری ہے۔ فضائل کو پڑھ کر اور سن کر ایک مسلمان کے دل میں اس عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو روزے کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی عبادات بھی مسلمان اللہ کے لیے ہی ادا کرتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، حج اللہ کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتا ہے، تلاوت اللہ کے لیے کرتا ہے، تسبیح اللہ کے لیے کرتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی خصوصیت و انفرادیت یہ ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جو کسی دوسرے انسان کو نظر نہیں آتا۔ اس آدمی کا اگر واقعی روزہ ہو، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے سحری کھا کے بعد میں کوئی چیز کھا پی سکتا ہے اور لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ میں روزہ ہے، کسی کا واقعہ اتنا کہ روزہ ہے تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ باقی عبادات بندے کو نظر آتی ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے دوسرا اسے دیکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، انسان جہاد کرتا ہے، دوسرے لوگ اسے دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک راز ہے اور انتہائی مخلصانہ عبادت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود ہی عطا کروں گا اور بغیر حساب کے عطا کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے خود ہی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ریان کا معنی سیراب کرنے والا۔ تو اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، کوئی اور اس کے ذریعے داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی مسلمان اگر ایک فجر کی نماز ادا کرے تو اسے 70 فجر کی نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھے اسے 70 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نفل کام کرے، وہ تسبیح ہو، تلاوت ہو، نفل نماز ہو، صدقہ خیرات نفل ہو، تو اللہ تعالیٰ کرنے والے کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ عام دن میں اور عام دنوں میں اور پورے سال میں فرض ادا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کر سو جائے اسے عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ جب ایک مسلمان روزے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ شام تک مسلسل ایک فرض کی ادائیگی مصروف ہوتا ہے۔ اگر وہ سو بھی رہا ہو تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اور عبادت کر رہا ہوتا ہے، ایک فرض کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور روزہ داری خاموشی آپ نے فرمایا کہ وہ تسبیح ہے۔ روزہ دار خاموش رہے تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال جیسا کام کرتا ہے جب تک کہ وہ روزہ دار اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ پہلے زمانوں میں جنگ کے دوران آدمی ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملوں سے بچتا تھا، تو روزے کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے تو اس کے دل میں گناہوں کے خیالات جذبات پیدا نہیں ہوتے، اس طرح وہ روزہ اس کے لیے ڈھال کے کام کرتا ہے اور بہت سے گناہوں سے روزہ دار بچ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اور ہی بہت زیادہ فائدے ارشاد فرمائے ہیں، فضائل ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے
تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور اسی طرح جو سرکش جنات اور شیاطین ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان روزہ داروں کے دلوں میں برے وسوسے اور خیالات نہ ڈالیں، اور جنت کو سجایا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے روزے کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائے تاکہ ایک مسلمان اچھے طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس روزے کو معمولی نہ سمجھے بلکہ عظیم الشان عبادت سمجھے اور عبادت سمجھ کر اسے انجام دے۔ اس لیے ان فضائل کا تذکرہ بار بار کرنا اور بار بار سننا ضروری ہے تاکہ ہمارے دل میں رمضان المبارک کی اور رمضان المبارک کے روزے کی عظمت و قدر پیدا ہو سکے۔ دل میں قدر پیدا ہوگی پھر ایک مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے، اور یہ بھی روزے کا فائدہ ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ روزہ رکھنے سے روزہ دار کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ جسم میں جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، جل جانے کی وجہ سے جسم بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کولیسٹرول جو بڑا ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان گردے، دل اور دوسرے اندر کے اعضاء رئیسہ ہیں وہ میل کچیل سے اور فضلات سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ انسان کی صحت پہ اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ بہت سے حکماء اور اطباء بیماروں کو روزہ ہی بتاتے ہیں کہ تم روزہ رکھو اور تم صحت مند رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک روزے کے یہ فوائد جان کر اخلاص نیت سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.